ہمارا مسلمان اور اسلام کا ماننے والا اسلام کے مطلب کو اس نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ اگر اس سے سوال کیا جائے کہ میرے بھائی بتاؤ کہ اسلام کہتے کسے ہیں، تو اس کے زبان پر صرف یہی ہوتا ہے، ایک انسان جو نماز پڑھ لے اور اسی طریقے سے روزے رکھ لے، حج کر لے اور بنیادی جو اسلام کی چیزیں ہیں وہی بتا کر وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اسلام بس اسی کا نام ہے، اس کے علاوہ اسلام نہیں ہے۔ ایک انسان دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو داڑھی رکھے ہوئے ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہے، کرتا پائجامہ اس کا لباس ہے، یعنی شریعت، اگر شریعت ہی نہیں بلکہ ایک طریقے سے جو تہذیب ہے مسلمانوں کی، ایک کلچر ہے، اس کلچر میں اگر ایک انسان لگا ہوا ہے اور کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کیسا شخص ہے تو اس کی اوپری حلیے کو دیکھ کر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ سب سے بڑا دیندار شخص ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کے الفاظ یہی ہوتے ہیں زبان سے، جبکہ اللہ رب العالمین نے دینداری قرآن مجید کے اندر ہمیں سکھلائی ہے کہ دینداری یہ نہیں کہ تم نے کرتا پہن لیا، پائجامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، ٹوپی لگا لی، دینداری اس کا نام نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے ہو، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے والے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تم صحیح طریقے سے دین میں داخل ہو جاؤ، تم کمپلیٹلی طریقے سے دین کے اندر آ جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ ہمیں کہہ رہا ہے ایک مسلمان کو کہ ایمان والو تم صحیح طریقے سے مسلمان ہو جاؤ۔ اگر ہمارے اندر کمیاں نہ رہتی، اگر ہمارے اندر خرابیاں نہ رہتی تو اسلام ہمیں یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں یہ چیز نہیں کہتا قرآن کے لوگوں صحیح معنوں میں اور کمپلیٹلی طریقے سے، مکمل طریقے سے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائی، اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے لیے نصیحت بھی رکھی ہے جو لوگ آ کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں ہی مسلم ہوں۔ سب سے بڑا مسلمان ہونے کا دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر تو میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، میں لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں تم صرف نماز پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان مت ثابت کیا کرو، تم مسجدوں میں آ کر 4 رکعت اور 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان مت کہا کرو۔ ارے مسلمان کی خوبی تو یہ بھی ہوتی ہے، مسلمان کا شعار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجدوں میں آنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے راستے میں اگر اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، لوگوں کے نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے، لوگ اس سے نقصان